بالخصوص صدیق خاص حضرت مولانا شیخ عادل صاحب کامل الفقہ جامعہ نظامیہ اور مسجد ہادہ کے امام صاحب خطیب صاحب اور صدر صاحب نائب صدر صاحب اور دیگر جلسے کے کارکنان حضرات اور کمیٹی کے دیگر ممبران، باہتمام اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک اور برکت والی محفل میں بیٹھنے کی اور پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر سننے کی اور سنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک تمہیدی کلمات عقیدے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام میں پیدا فرمایا۔ کتنا بھی اللہ کا اگر آپ شکر بجا لائیں بہت کم ہے۔ صرف یہ ایک وجہ سے کہ اللہ تو ہم کو اسلام کی دولت دے دیا، ساری زندگی اگر آپ گزار لیں گے عبادت میں، ریاضت میں، پہاڑوں پر جا کر عبادت کریں گے، سجدوں میں زندگی بسر کر دیں گے، کم ہے۔ میں نہیں بولتا، میں بولا تو منصف ٹھیک بولے کہ غلط بولے کہ کیسا بھی ہو سکتا، لیکن ساری دنیا کو آج جو ہے مولویوں سے زیادہ، علامہ فہامہ سے زیادہ گوگل پہ بھروسہ ہے۔ گوگل پہ آپ سرچ کرو، اس کی ریسرچ ہے کہ ہاؤ مینی ریلیجینس ان دا ورلڈ، دنیا میں کتنے مذہب ہیں، تو میں نہیں بتاتا، گوگل آپ کو بتاتا کہ کم و بیش آپ کتنے ہوں گے۔ اگر آپ سوچیں تو یہی بولتے، میں بھی ایسے ہی سوچا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1000 ہوں گے، 1200 ہوں گے، 1500 ہوں گے، 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے۔ لیکن جب گوگل میں سرچ کیا گیا کہ ہاؤ مینی ریلیجینس ان دا ورلڈ، کہ پوری دنیا میں اس کرۂ ارضی پر کتنے مذہب ہیں، کتنے دین ہیں، تو گوگل کی تحقیق یہ ہے کہ کم و بیش 10,000 دنیا میں مذہب جنم لے رہے ہیں۔ اب 10,000 مذہب ہیں تو وہ 10,000 مذہب کے 10,000 خدا ہیں۔ ان کا کتنا بڑا کرم ہو گیا ہم غلاموں پر۔ زمانے میں لوگ خدا کیسا بنائے، خدا کون ہوگا بلکہ تلاش کرنے نکلے، راستے میں چلے، رات کا وقت تھا، آسمان کی طرف نگاہ بڑھی، پورے ستاروں میں ایک چاند جو ہے سردار بن کے چمک رہا تھا، پورے عالم میں چاندنی بکھیر رہا تھا۔ لوگ دیکھ کے بولے کہ شاید یہ چاند ہمارا خدا ہوگا، چاند کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ سو گئے، دن میں اٹھ کے دیکھے چاند غائب ہو گیا، تو بولے کہ ارے چاند کیسا خدا ہو سکتا ہمارا۔ ماننے والے اس کو خدا مانے۔ پھر سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ، حرارت کے ساتھ پورے عالم میں سویرا کر دیا، اور آسمان پر سورج ہے، زمین پر لوگوں کو حرارت دے رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ شاید سورج ہمارا خدا ہوگا، سورج کو خدا بنا لیا۔ ایسا کر کے لوگ خدا بنا لیا۔ کوئی رات میں دیکھے کہ چاند ایک ہے، ستارے بہت زیادہ ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی روشنی اور جگمگاہٹ ہے، شاید یہ انیک ستارے ہمارے خدا ہوں گے۔ لوگوں نے ستاروں کو اس طرح سے خدا تسلیم کر لیا۔ کوئی راستے میں چلا، پیڑ کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ ہر پیڑ کا سایہ الگ ہوتا، بناوٹ الگ ہوتی، انہیں کہیں کوئی اتنا سایہ دے رہا ہمارے کو، اس کا عجیب ہی اینگل ہے، عجیب ہی ماڈل ہے، کہیں یہ پیڑ تو ہمارا خدا نہیں ہے۔ ایسا پیڑ کو خدا بنا لیے لوگ۔ کوئی پتوں کو خدا سمجھنے لگا۔ کوئی راستے پہ چلتے 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 پتھر پہ نظر پڑی، پتھر کو دیکھ کے سوچنے لگا انسان کہ ہر پتھر اپنی شان کے ساتھ رہتا، لیکن اس کے اندر عجیب ہی چمک آ رہی ہے، کیا بات ہو گئی؟ اس کی بناوٹ اس نرالی ہے، دور سے بھی دیکھے تو چمک رہا تمام پتھروں میں، کہیں یہ پتھر تو ہمارا معبود نہیں ہے۔ لوگ ایسے جو ہے پتھروں کو خدا تسلیم کر لیا، کوئی کسی کو خدا بنا لیا، کوئی کسی کو خدا بنا لیا۔ عزیزو ذرا غور کرو، پوری دنیا میں 10,000 مذہب ہے، لیکن قبول ہونے والا مذہب خدا کی بارگاہ میں کون ہے؟ کون سا مذہب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہو جائے گا، مقبولیت کی سیڑھی چڑھ جائے گا؟ کون سا مذہب ہے؟ ہم نہیں کہتے، اللہ کا کلام کہتا ہے، اگر سچا دین تم کو دیکھنا ہو، سچا مذہب دیکھنا ہو تو کوئی اور نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مذہب تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن قبول
اسلام ہے. چاہتا تو کوسی مندر میں کوسی گھنٹی بجا کے رہتے تھے کہ یہ کوڑنگل والے حیدرآباد والے کیسے رہتے تھے کہ کیا ہے کہ پورے عالم میں اللہ نظر ڈالا ہم غلاموں پر, اور اللہ بولا انہیں کس کو تو بھی مان لینے دو خدا, انہیں کس کو تو بھی مان لینے دو, لیکن انہیں میرے کو خدا بولنا, انہیں میرے کو اللہ بولنا, انہیں میرے کو رحمان بولنا, انہیں میرے کو رحیم بولنا. انہیں چن لیا جی ہم غلاموں کو, انہوں چن لیے. ہم چنندہ لوگ ہیں, ہم معمولی نہیں ہے, ہماری شان نرالی ہے, ہمارا مقام اعلیٰ ہے, بالا ہے, ہم کو نہیں معلوم وہ کیفیت. ہم ایکات علاقے میں رہ رہے ہیں, لیکن جب باہر نکلیں گے پوری دنیا کو سمیٹا ہوا ہے گوگل. پوری دنیا کو گوگل جو ہے سمیٹ کے رکھا, اس کے اوپر دیکھے تو پوری دنیا کا کیلکولیشن دیکھ کے بول رہا کہ 10,000 مذہب ہے دنیا میں. کتنا بڑا کرم نہیں ہو گیا جی اللہ کا ہم پہ, غلاموں پہ. زندگی بھر تیرا شکر مولا, تیرا شکر مولا بولے تو شکر ادا نہیں ہوتا. اتنا بڑا احسان کر دیا. وہ بھی سادات ہیں, وہ تو شرف والے ہیں. ہندوستان میں کرم ہو گیا تو غریب نواز سرکار کا صدقہ ہے. اگر انہیں ہندوستان کو نہیں آتے تھے تو آج ہم جو ہے ہمارے باپ داداؤں کے نقش قدم پہ چل کے ہم بھی جو ہے گھنٹیاں بجا لیتے, بیٹھے ہوئے رہتے تھے. تو ان کے بچوں کا بچوں کے بچے بچوں کے بچے بچوں کے بچوں کا ایسا کمال ہے کہ ہندوستان میں قدم رکھ دیے, اپنے اخلاق اپنے کردار کا ایسا نمونہ پیش کرے کہ بیک وقت پوری ہندوستان کی دھرتی پہ 90 لاکھ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے نکالنے لگا. آج یہ بدبختوں کو جو وہ رسول سے دور کر رہے ہیں, ان کے چاہنے والوں سے دور کر رہے ہیں, ایک مسلمان بنا رہے بولے تو جو ہے زندگی چلے جاتی, انا للہ ہو جاتا, خبر میں اچھا تھا کیسا مر گیا کہ بول کے بولتے. ایک مسلمان نہیں بنا تھا انہیں, تو ان کے بچے آ کے جو ہے پورے ہندوستان میں جو ہے اسلام کی جو ہے خوشبو کو پھیلا دیا. عزیزان محترم, کتنا غلاموں پہ کرم نہیں ہو گیا جی. یہ سرکار کی دین ہے. معین الدین چشتی مدینہ شریف میں جا کے رہ گئے تو معین الدین اب تمہارے کو ہندوستان کو جانا ہے بول کے ہندوستان کو بھیج دیے تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اللہ ہم کو پیدا کرا, مسلمان بنایا. اگر مسلمان بنانا تھا مولا, 1,40,000 کم و بیش انبیاء ہے, کون سے تو بھی نبی کی کون سی تو بھی امت میں مسلمان بنا کے پیدا کر دینا تھا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مسلمان بنا کے پیدا کرنا تھا, وہی ان کے زمانے میں, ان کی اولاد ہے لیکن ان کے زمانے میں پیدا کرنا تھا. حضرت شیخ علیہ السلام بھی نبی ہے, رسول ہے, ان کی امت میں مسلمان بنا کے پیدا کرنا تھا. نور رسول ہے, ان کی امت میں بنا کے پیدا کرنا تھا. لیکن اللہ حضرت ابراہیم کی امت میں بھی نہیں پیدا کرا مسلمانی دے کے. 1,23,999 رسول نبی دنیا میں آئے, 1,23,999 نبی آئے دنیا میں. کس کے تو بھی نبی کی امت میں مسلمانی دے کے پیدا کرنا تھا. لیکن قربان جاؤ کوڑنگل کی زمین میں جنم لینے والے لوگوں, ہندوستان میں سرکار کی امت میں پیدا ہونے والے لوگوں, قربان جاؤ نبی کے ہمارے مقدر پر نبی کے وسیلے سے اللہ ہم غلاموں کو نہیں چاہا کہ ہم پہلے والے نبیوں کی امت میں پیدا ہونا. اللہ نے ہم پر نظر انتخاب فرمایا اور کہنے لگا کہ یہ غلام اگر چاہتا تو وہاں بھی پیدا کر سکتا تھا, لیکن میری مصطفیٰ کی امت میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں, میرے نبی کی امت میں پیدا کرنے والا ہوں. اجی یہ نبی کون نبی ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ہر نبی کی امت جب دنیا میں آئی اور ان پر ایمان لائی تو ان کا کلمہ ان کے نبی کے نام پہ ہوتا تھا. حضرت نوح رسول تھے, قوم ان کے اوپر ایمان لا کے لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ پڑھی. حضرت ابراہیم بھی نبی تھے, قوم ایمان لائی تو کیا پڑھی؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. الغرض تفصیل میں نہیں جاتا, نبیوں کے نام نہیں گناتا, وقت بھی زیادہ جلدی 12 بجے تک ختم کر دیتا ہوں. ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا. اب ہمارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ کیا تھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں بلکہ نبی کا کلمہ تھا. اور ہر نبی کی امت کا کلمہ اپنے نبی کے نام پہ تھا, تو ہمارا بھی کلمہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ہے. لیکن کبھی غور کرے کہ ہر نبی کی امت اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی, اور ہمارے نبی, ہمارے آقا,
ہمارے داتا جب کلمہ پڑھے تو میں خود اللہ کا رسول ہوں بلکہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھے تو پوری روئے زمین پر آنے والے 1,23,999 نبی کا کلمہ کیا تھا؟ کبھی غور کریں آپ لوگ. آؤ حدیث کی دنیا میں ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہر نبی کی امت کا کلمہ اپنے نبی کے نام پر ہوتا ہے اور آپ نے اپنا کلمہ خود اپنی ذات سے پڑھا ہے اور آپ کی امت نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. حضرت آدم بھی آئے, حضرت نوح بھی آئے, حضرت ابراہیم بھی آئے, حضرت اسماعیل بھی آئے, حضرت اسحاق بھی آئے اور حضرت داؤد و سلیمان بھی آئے, حضرت موسیٰ بھی آئے, حضرت عیسیٰ بھی آئے. ان لوگوں کا کلمہ کیا تھا؟ یہ لوگ بھی میں رسول ہوں بول کے بولتے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے. میرے کو سرکار نہیں بولے, حدیثوں سے جواب مل رہا, آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بندے یقیناً ہر نبی کی امت کا کلمہ اپنے نبی کے نام پر تھا اور میں جب کلمہ پڑھا تو میری ذات کا پڑھا, لیکن جب آدم آئے تو ان کا کلمہ ان کی ذات کا نہیں تھا, محمد الرسول اللہ کا تھا. 1,23,999 نبی آئے اور سب نے کلمہ پڑھا تو میرے محمد الرسول اللہ کا پڑھا. اور وہ پاک نبیوں کی ذات کی پاک زبانوں کا ورد اللہ ہم غلاموں کی جھولی میں ڈال دیا. کتنے شرف والے نہیں ہیں جی ہم, کتنا بڑا احسان ہو گیا جی ہمارے اوپر. موسیٰ طور پہ جاتے تھے, اللہ سے بات کرتے تھے, وہ کلیم اللہ کا ورد اللہ ہم غلاموں کی گندی زبان پہ جاری فرما دیا. حضرت عیسیٰ قم باذن اللہ بولے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا, قم باذن اللہ بولے تو پیدائشی نابینا کو آنکھیں آ جاتی تھی, قم باذن اللہ بولے تو مٹی کے بنائے ہوئے پرندے ہوا میں اڑتے تھے, ان کی زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ یہ کوڑنگل کی زمین میں مسلمانوں کے زبانوں پر وہ کلمہ جاری فرمایا. اللہ کا کتنا بڑا غلاموں پر احسان نہیں ہے. اللہ بولا میں چاہتا تو وہ پیدا کر سکتا تھا, لیکن تیرے کو وہ نبی دیتا ہوں جو تمام نبیوں کا سردار ہے, وہ نبی دیتا ہوں جو تمام نبیوں کا امام ہے, وہ نبی دیتا ہوں جو سارے نبی بروز محشر جب امت ان کے پاس آئے گی تو نفسی نفسی کی صدائیں لگائیں گے, اور ایک ہوگا جو بابا آدم سے لے کر صبح قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا اس کی شفاعت کرائے گا, دوزخ میں جانے والوں کو دوزخ سے نکال کر چادر میں ڈھانپ کر جنت میں لے جائے. وہ نبی تیرے کو دیتا ہوں بول کے اللہ ہماری جھولی میں وہ نبی عطا فرما دیا, مقدر نواز دیا. کتنا بڑا کرم نہیں ہے جی نبی پہ ہمارے. پھر بھی نعرے رسالت بول کے نعرہ نہیں لگائے آپ لوگ. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ کتنا بڑا کرم نہیں ہو گیا نبی کا ہمارا. آپ کو بات سمجھ میں نہیں, پھر رسالت کا نعرہ لگو نا جی. پانی دیجیے اور ایک دو نعرے لگائے تو پانی پی لیتے ہم. اتنے شرف والے نبی, ہم گندے لوگوں کو اللہ ایسا عطا فرما دیا تو ہمارے اندر کچھ تو کوالٹی ہوں گی. اچھا ایسا کیا کمال ہو کرے مل صاحب, ہم اتنے لوگوں کے اندر اللہ ہمارے کو چنا, یہ انتخاب کیسا ہوا؟ یہ نبی اللہ دیا تو یہ انتخاب کیسا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے ہم کیسا پیدا ہوئے نبی کی امت میں؟ کن کو سے تو بھی نبی کی امت میں پیدا ہونا تھا مسلمان بن کے, لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کیسا پیدا ہو گیا معلوم آپ کو؟ بات سنے آپ کا بات کبھی یہ سنے ہیں تو سنے تو اور مزہ آتا, نہیں سنے ہیں تو اور زیادہ مزہ آتا. پھر اس کے بعد نعرہ نکلتا آپ کی زبان سے, کیونکہ یہاں پر اتنے محفلہ کرا, یقین مانی اللہ گواہ ہے, یہ عاشقوں کی محفل نظر آ رہی ہے. پورے عاشقہ ہیں لیکن ان لوگوں کے دل مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی سے پورے پاک اور شفاف نظر آ رہے ہیں. یقین بتا رہا ہوں آپ کو میں, نعیم پاشا ساتھ میں ہمارے, کیا بولتے ہیں, کتنے محفل اٹینڈ کرے جا کے, لیکن جو یقین مانی ہے آپ
جو دل کے ساتھ جو نغمے گا رہے تھے سرکار کی شان میں، جو نعتیں پڑھ رہے تھے، جو طریقے سے آپ لوگ جو ہے خوشی منا رہے تھے، یقین مانیے یہ پہلی محفل ہے ہمارے اتنے دنوں میں۔ تو عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، بابا آدم دنیا میں آئے نہیں تھے، تمام لوگوں کی ارواح کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک سے اللہ پیدا کر دیا۔ صبح قیامت تک آخری آنے والا جو انسان ہے، اس کی روح تک پورے لوگوں کی روح جو دنیا میں بھیجی جائے گی، ساروں کی ارواح کو اللہ پیدا فرما دیا، اور پیدا کرنے کے بعد پوری روحوں کو اللہ جو ہے ارواح عالم میں جو ہے کھڑا کر دیا سامنے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اللہ رب العزت نے نور محمدی سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم جب آپ کو دنیا میں بھیجیں گے تو آپ کو امت عطا فرمائیں گے، اور یہ جتنی بھی ارواحیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا میں جو ہے بشری لباس پہن کر جانے والی ہے، اور ہم اپنے سے آپ کو امت نہیں دیں گے، آپ جس کی طرف نظر فرمائیں گے اس کو آپ کی امت میں جو ہے شامل کر دیں گے، اس کو آپ کی امت میں شامل کر دیں گے۔ تو غلاموں، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، وہ کیسا عالم تھا ہوں گا، ہم وہ بھول گئے، ہمارے کو نہیں معلوم۔ 3 دن سے پہلے جو ہے بیگم کیا سالن بنے ہمارے کو یاد نہیں رہتا، ہمارے کو جو ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، پرسوں کیا ہوا، آج صبح کیا تھا یاد نہیں رہتا، تو وہ روحوں کے عالم میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے کو کیا یاد رہتا، آپ بولو۔ تو عالم ارواح میں ساری روحیں موجود ہیں، اور آمینہ کا لال جو ہے موجود ہے اور تشریف فرما ہے۔ حضور اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا کہ اے حبیب، ہم دنیا میں ان تمام لوگوں کو بشری لباس پہنا کر دنیا میں پیدا فرمائیں گے، ان کو ان کے ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں ان کا وجود بخشیں گے، اور مصطفیٰ ہم آپ کو ان تمام لوگوں کا مقتدا بنائیں گے۔ اے میرے حبیب، ہم اپنی مرضی سے کسی کو آپ کی امت میں عطا نہیں کریں گے، آپ نے ہماری اتنی عبادت کی ہے، ہمیں اتنا راضی کر دیا ہے، ہم تم سے راضی ہو گئے، تم ہم سے راضی ہو گئے، اب مصطفیٰ بتاؤ کن کن کو اپنی امت میں لے لو گے، وہ تمام لوگوں کو آپ کی امت میں شامل کر دیں گے۔ اب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسند پر موجود ہے اور تمام لوگوں پر نظر فرما رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک انگلی کو ایسا پھیر رہے ہیں، یہ غلام میری امت میں ہوگا، یہ غلام میری امت میں ہوگا، یہ غلام اپنی امت میں ہوگا۔ جس طرح بروز محشر میرا حبیب گناہگاروں کو دست شفقت پھیر کے جنت میں داخل کرے گا، اجی ایسے ہی عالم ارواح میں مصطفیٰ نے ہم غلاموں کو چن لیا۔ پھر بھی نعرہ نہیں لگے، بھول گئے آپ لوگ۔ وہ بیگم کی 3 دن پہلے کی بات بولا، نہیں معلوم تھا کوڑنگل میں 3 منٹ پہلے کی بات بھول جاتے بول کے۔ بیگم کے 3 دن پہلے کے سالن کی بات کرا، لیکن 3 منٹ پہلے بھول جاتے بول کے آپ نہیں معلوم تھا یہاں پر۔ تو عزیزان نے موت ابھی بھی نہیں لگا نعرہ۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ ہمارے نبی کا انتخاب ہے، تو عجیب اتنا بڑا ہمارے اوپر کرم کر دیے، کچھ تو لاج رکھ لینا، نہیں رکھ لینا، کچھ بھی نہیں کر سکتے بول کے ایسا محفلہ سجا لے رہے غلام۔ ابھی بھی ان لوگوں کو آبجیکشن ہے، ابھی بھی آبجیکشن ہے ان لوگوں کو۔ یہ بدبختوں کو معلوم ہی نہیں ہے، خالی نام کے عالمہ رہتے، نہ میرے نبی کی سیرت پڑھتے نہ کچھ بھی پڑھتے۔ اور میرے نبی کی شان کیا ہے آپ کو بتاؤں میں؟ اب جب سے ہم کوشش کر رہے ہیں شان بلند، ہم کیا نبی کی شان بلند کریں گے؟ ہم تو خالی جو ہے بیان کر سکتے اور ذریعہ نجات کے لیے جو ہے تیاری کر سکتے، بس ہم ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہیں بلند کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہونا کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ دیکھو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، ایسی ٹیم نکل گئے میرے بھائی، حضور جو بات بولے تھے وہ ساری باتیں سچ ہونا ہے، اس لیے سچ ہو رہی بات، بورڈ تو نہیں ہو رہے نا۔ سرکار کیا بولے معلوم؟ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ مذہب نہیں بولے، مذہب میں تو گوگل بتا دیا 10,000 مذہب ہے بول کے۔ سرکار بولے 72 ادھر تھے، 73 یہاں پر ہوں گے بولے۔ اور ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی؟ پورے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن بروز محشر پوری 72 جماعتیں اللہ کے نام کا کلمہ پڑھ کے بھی منہ کے بل دوزخ میں گر پڑیں گی بول کے بولے۔ ایک جماعت کامیاب ہو جائے گی جو دنیا میں کلمہ تو پڑھتی تھی
اور مرنے کے بعد میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے. وہ جماعت کون سی ہے؟ تو جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہے. ہر جماعت بولتی میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں بول کے بولتی. جیسا ہر عورت بولتی کہ میں خوبصورت ہوں، میں عینک کے سامنے جانے کا میں خوبصورت ہوں بولتی، ایسا ہر فرقے کے لوگ میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں بول کے بولتی. اب ان لوگوں کو پہچاننا کیسا کہ کامیاب ہے کون؟ تو وہ ہم کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے کو سائنٹسٹ بننے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے کو جو ہے مفکرہ بننے کی ضرورت نہیں پڑی، محدث بننے کی ضرورت. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث ارشاد فرما دیے کہ تو کامیاب ہے کیسا پہچاننا. سنیے بات، تیری جماعتی سکسیسفل ہے، سرٹیفائڈ ہے، آفیشیل مہر بندے گئی تیری جماعت پہ کہ تو کامیاب ہے. وہ کیسا پہچاننا تو سن بول کے مصطفیٰ بتا رہے. وہ کیسا پہچاننا؟ حدیث شریف میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. کوئی سی بھی بڑی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ مسجد میں جو امام صاحب آخری میں بیان کرتے خطبے میں، جامع مسجد میں جو امام صاحب خطبے میں پڑھتے وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم نے کا کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی ایمان والا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد اس کے نزدیک اس کی ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں وہ اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے جب تک کوئی محبت نہ کر لے اس کا بیڑا پارش نہیں ہو سکتا. اب تک مولویاں یا کے مولویاں بہت اچھے ہیں، اللہ والے ہیں کیونکہ اہل سنت والجماعت کے ہیں. وہ بازو والے مولویوں کی بات کرو، میں یہاں سے تھوڑی دور آپ کو جانے کے بعد تبلیغہ ملتے اہل حدیث ملتا. ان لوگ آج تک ممبروں پہ بولے نماز پڑھے تو بندہ مومن رہتا، زکات دے تو مومن رہتا، حج کرے تو مومن رہتا ایمان والا، راستے سے پتھر ہٹانا یہ عبادت ہے یہ مومن والا ہوتا، یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو ایمان والوں کی علامت ہے. انکار کوئی بھی نہیں کرے. مولوی صاحب بہت اچھی بات بولے لیکن یہ ایمان ہے. ایمان کی اصل کیا ہے؟ تو مصطفیٰ بول رہے ایمان کی اصل ٹوٹ ٹوٹ کے مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے. یہ ممبروں پر بیان نہیں ہوا، یہ کہاں چھپا لیے حدیثاں. حضور بول رہے ہیں کہ جب تک ٹوٹ ٹوٹ کے مصطفیٰ پر تو محبت نہیں کرتا، ان پر جان نثار نہیں کرتا، تیرا ایمان کامل نہیں ہوتا. انہیں ممبر پہ کیا بولتا؟ اللہ کی طرف بلاؤ بولے تو مصطفیٰ کی طرف بلا رہی. اللہ ہے دینے والا، اللہ ہے کرنے والا. اگر یہ بات اگر تو بول رہا یقیناً تیرے دعوے کے ساتھ بول رہا تو فتوی اہل سنت والجماعت پہ مت لگا. اگر ہمت ہے تو محمد رسول اللہ پہ فتوی لگا. ہمت ہے، اپنی ماں کا بیٹا ہے تو فتوی ہم غلاموں پر مت لگا. جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ان پہ جا کے فتوی لگا، مر جاتا انہیں کافر ہو جاتا. مصطفیٰ خدا کی طرف بلا رہے ہیں لیکن وہاں پر کامل بنانے کے لیے اپنے میں فنا کر رہے ہیں. جب تک مجھ میں فنا نہیں ہوگا خدا کی محبوبیت کو نہیں پائے گا. انہیں بول رہا کہ اللہ کی طرف جاؤ، کہاں مصطفیٰ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں بھی ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے. ارے بدبخت، اگر ایسا ہوتا تو اللہ مصطفیٰ بولتے تھے پوری محبت ٹوٹ ٹوٹ کے اللہ سے کرو بول کے بولتے تھے. ڈائریکٹ وہاں نہیں پہنچ سکتا، یہاں کے وہاں جانا پڑتا بول کے مصطفیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اس وقت تک ایمان والا نہیں بنتا جب تک کہ میرے میں فنا نہیں ہو جانا. لیلا سے محبت کرا تھا مجنو، قیس بن ثابت تھا اس کا نام. اتنی محبت کرا ہر صبح شام لیلا 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 کے ترانے گا رہا تھا. بابا پریشان ہو گئے ان کے والد صاحب، اس کو اللہ اللہ کرو بول تو لیلا لیلا کر رہا کیا رہے بھائی. اب اس کو پکڑ کے اللہ کعبۃ اللہ کی طرف لے کے گئے، لے کے جا کے کعبے کا غلاف پکڑا دیے. چل اللہ 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 کر بول کے بولے. بابا کتابوں میں ہے، آپ پڑھے تو آپ کو معلوم. تو کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی اللہ کا نام چھوڑا، لیلا لیلا بول رہا، لیلا 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 بول رہا. تو لہذا عشق مصطفیٰ کا درس اگر کسی نے دیا ہے تو مجنو نے دیا ہے. مجنو نے لیلا سے محبت کر کے یہ بتایا مجھے دنیا دار سے محبت ہوئی تو میری زبان پر ذکر الہی چھوٹا
اور لیلا کا وظیفہ چڑھا، یہ تو مصطفیٰ ہے، یہ تو نبی آخر الزماں ہے۔ جب میں لیلا سے محبت کروں تو کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی اس کو نہ بھولوں، یہ تو مصطفیٰ ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ یہ بات میں جو بول رہا ہوں نا، آپ بول سکتے غلط ہو سکتی، بلکہ اس سے پہلے وہ حدیث بتا دیا آپ کو میں۔ حضور بولے سب سے زیادہ انسان کو اس کے باپ سے محبت رہتی، بیٹے کو ماں سے محبت رہتی، اس کے بعد اولاد سے محبت رہتی، اس کے بعد والناس اجمعین میں آیت آ گئی، بیوی ہو، جائیداد ہو، دوست ہو، کیا بھی ہو، اس سے محبت رہتی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرمائے، ٹوٹ ٹوٹ کے پوروں کی محبت بازو میں رکھنا، میری محبت کو سردار بنانا بول کے بولتا۔ وہ بہترین درس کون دیے؟ مجنوں دیا۔ اتنی محبت کرتا تھا لیلا سے، اور مصطفیٰ بول رہے اس سے زیادہ محبت میرے سے کرنا پڑتا۔ اب کتنی کرنا وہ میں نہیں بولتا، وہ کڑنگل کے لوگاں بولنا، یہاں کے لوگاں، مکہ مسجد میں آ کے بیٹھنے والے لوگاں بولنا، اب کتنی محبت کرنا مجھ سے۔ پیر صاحب کے پیراں جو ہے چوم لیے تو کیا کی ہو جاتا، قبر پہ جا کے جو ہے ایسا سجدہ تعظیم میں تو نہیں کرنا، ایسا جا کے چوم لیے تو کیا کی ہو جاتا۔ جا کے مجنوں کو پوچھو، اتنی محبت کرتا تھا، کتا بھی جو ہے آیا تو اس کے بھی پیر چوم لیتا تھا۔ کتے کے پیر کہیں کچھ چوم رہا ہے مجنوں، بولے تو لوگاں کیا بولا انہیں، یہ کتا معمولی کتا نہیں ہے، میرے لیلا کی گلی سے ہوتا ہوا آیا سا کتا ہے، لیلا کی گلی سے آیا تو اس کی نسبت عام کتوں کی طرح نہیں ہے، اتنا محبت کرتا تھا۔ اور مصطفیٰ بول رہے ہیں اس سے زیادہ محبت میرے سے کرنا۔ اب کتنی کرنا جی مصطفیٰ سے محبت، میں نہیں بولتا ہوں، آپ بولنا ہو، ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنا، ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنا۔ مول صاحب یہ تو بات مجنوں کی بتا رہے آپ قرآن سے بات کرو ہمارے سامنے، یہ کیا لیلا مجنوں کے قصے سنا رہے آپ؟ یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ اب آؤ قرآن کیا ہے تو اللہ قرآن میں ڈائریکٹ، آج کا اہل حدیث کیا کرتا، اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، میں تو اس کو بیوہ بولتا ہوں، اس زمانے کی بیوہ ہے انہیں 3 دن کے بعد شوہر مر گیا تو 3 دن کے بعد بیوی بھول جاتی شوہر کو۔ انہیں ربیع الاول کی پہلی سے رونا شروع کرا تو سفر کی 30 تک روتے چھڑتا۔ اب 1.5 بیوہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کی بیوہ ہے یہ روتے چھڑتا۔ میلاد آیا تو نہیں کرنا بولتا۔ 12 ربیع الاول تو کھیر پوریا کئی کو بناتے ہیں، صحابہ بنے تھے کیا؟ ارے دیوانے، اس وقت کھیر پوریا کھانے کا کانسیپٹ نہیں تھا، دوسرا بھی بنا سکتے ہیں تو آؤ آ کے بنا کے کھائیں گے ہم۔ کبھی بھی بیگم گھر میں کھیر پوریا نہیں بناتی، اماں نہیں بناتے، سال میں ایک بار ربیع الاول کے نام پہ بنا لیتے، وہ تو کھانے دے کم سے کم خالی ٹائم پہ بناؤ بول تو نہیں بناتے، 12 ربیع الاول تو خود جو ہے جا کے بناتے، کم سے کم سال میں ایک بار کھانے دے، میٹھا کھانا سرکار کی سنت ہے۔ نہیں کھیر پوریا کہیں کو وہیں جا کے سوئی اٹک جاتی اس کی کیونکہ ہماری بیوہ ہے، انہیں اہل سنت والجماعت اس کو ہمارے مسلوں سے مر گیا، انہیں ہمارے مسئلے سن گئے۔ تو عزیزان محترم سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ میری بات؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو نہیں کرنا 12 ربیع الاول آئے تو جو ہے یہ سرکار کی وفات کا دن ہے، نہیں بنانا۔ پھر ایک شوشہ نکالتا، سرکار 9 کو بھی پیدا ہوئے تھے، 9 کی بھی روایت ہے، 8 کی بھی روایت ہے، 17 کی بھی روایت ہے، لہذا 12 کچھ کئی کو کرتے، 12 کچھ کئی کو بولتے تو 9 کو کر رہے، ہم آ کے تیرے سامنے شریک ہو جاتے، تو 18 کو کر تیرے ساتھ آ کے شریک ہوتے، تو سال کے 12 مہینے کر پوری جو ہے کیا بولتے ہیں ہمارے کاموں سے چھٹی لگا کے تیرے ساتھ پھرتے ہم جلوس میں، لیکن نہیں کرتا ہمیں، کئی کو سرکار سے محبت نہیں ہے اس کو۔ معراج النبی آ گئی تو پورے غلاموں کی مسجد کھلی رہتی، اس کی مسجد پہ تالا رہتا، اور کیا بولتا معراج نہیں ہوئی سرکار کو، روحانی ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی بولتے۔ یہ سرکار سے محبت ہو رہی ان کے پاس، یا انہوں بول رہے ہیں کہ ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنا، یا انہیں جو ہے سرکار کے اندر سے نقص نکالنا۔ یہ نقص نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی بولو؟ معراج کا مسئلہ آ گیا تو ایسا کرتا، نبی مختار کل ہے بول کے ہم غلام یہاں سے آ کے بات کریں، نبی مختار نہیں ہے بول کے اتنی بڑی بیوہ ہے۔ نبی عالم الغیب ہے بولے تو نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی ایسی رسپیکٹ بلند کر رہا ہے۔ یہ رسپیکٹ ہے یا وہ رسپیکٹ ہے آپ بولو؟ ایسا بیٹھ کے محفلیں گرم کرنا یہ رسپیکٹ ہے نبی کی، یا وہاں جا کے وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا بولنا رسپیکٹ ہے؟ اب فیصلہ میں نہیں کرتا، فیصلہ آپ بول۔ حق جماعت کون سی ہے میں نے بولتا، حق جماعت کون سی ہے آپ بولنا۔
ہم غلاموں کے مقدر کو تو اللہ ایسا جگمگا دیا، مذہب بھی دیا تو اسلام دیا، نبی بھی دیا تو نبیوں کا سردار دیا، اور فرقہ بھی دیا تو سرکار کے جو ہے چاہنے والوں کا فرقہ دیا۔ اللہ کو جیسا ماننا ہے ہم غلام ویسا مانتے ہیں، نبی پہ جس طرح سے ایمان لانا ہے ویسا ایمان لائے ہوئے ہیں، صحابہ کو کسی کی وید بھی نہیں کرتے، جیسا ان کو ماننا ہے ویسا ان کی شان بلند کرتے ہیں، اہل بیت اطہار میں کسی سے غداری نہیں کرتے، بے وفائی نہیں کرتے، نہ تابعین کی خلاف ورزی کرتے، نہ تبع تابعین کی کرتے، اور اولیاء اللہ کو تو اتنا ٹوٹ کے چاہتے کہ ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ کرتے، کسی کی بیعت بھی ہمارے مقدر میں رہ چلے ہم۔ اللہ جن جن سے محبت کرو بلا ان سے محبت کرتے، جن جن سے نفرت کرو بلا ایسے بدبختوں سے نفرت بھی کرتے تھے۔ انہیں نبی کا نہیں ہے تو پھر انہیں کس کا ہو گیا آپ بولو؟ اچھا اصل بات پہ قرآن سے کیسا ہے آپ بولو؟ ان لوگوں کیا کرتے؟ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ تو قرآن مجید میں اللہ کیا بول رہا معلوم؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تم نہ 11ویں کی طرف بلا رہے، تم نہ 12ویں کی طرف بلا رہے، تم نہ میلاد کی طرف بلا رہے، تم نہ جلسوں کی طرف بلا رہے، تم نہ چلوں کی طرف بلا رہے، تم نہ جلوس کی طرف بلا رہے، فاتحہ کی طرف بلا رہے۔ یہ ہم اپنے سے نہیں بلا رہے ہیں، قرآن کی بات سن کے بلا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اللہ کی بات کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ پہ ایمان لا لیا بندہ، رسول اللہ پہ ایمان لا لیا، اب ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کر بول کے اللہ بول رہے ہیں، اللہ اللہ بول کے توحید توحید کے نام پہ بلانے والے بدبخت ہے۔ یہاں پر اللہ اس کے نام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول کے نام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ عبادت کرو بول کے بول رہے ہیں اللہ۔ پھر کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب تم اللہ پر ایمان لا لو، رسول کی ذات پر ایمان لا لو، کیا کرو؟ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، طہارت بعد میں، تقوی بعد میں، حج بعد میں، والدین کی تعظیم بعد میں، پہلے میرے مصطفیٰ کی بڑھ چڑھ کے عظمت بیان کرو، بڑھ چڑھ کے ان کی شان بلند کرو۔ اب سمجھ میں آئی میری بات؟ اللہ کو معلوم تھا یہ 1500 سال 1450 سال جانے کے بعد انہیں پیدا ہوتا ہے فتنہ، لہذا ڈائریکٹ اللہ کیا بولا؟ اللہ پہ ایمان لا، رسول اللہ پہ ایمان لا، اس کے بعد کیا؟ نبی کی عظمت بلند کر، نبی کی شان بلند کر۔ اگر یہ اللہ چاہتا تو تعزروہ کا صیغہ عزر یعزر تعزیر کا ترجمہ ایک دوسرے لفظ سے لاتا تھا، عظم یعظم تعظیم، وعظموا، نبی کی عظمت بلند کرو، آ سکتا تھا یہ کلمہ، ریسپیکٹ کا ترجمہ ہے اس کا بھی، وتعظموا، نبی کی عظمت بلند کرو، لیکن یہاں پر اللہ وتعزروا کئی کو لایا، تو اللہ خالی نبی کی عظمت بلند ہونے پر اکتفا نہیں کر رہا، بس نہیں کر رہا، بلکہ اللہ ارشاد فرما رہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کے اتنا عظمت کرنا، اتنا عظمت بلند کرنا کہ وہ عظمت میں مبالغہ ہو جانا، غلو ہو جانا، اتنی عظمت بلند کرنا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، پوری 73 فرقوں کے پاس جا کے مولانا اس کا ترجمہ کیا ہے بول کے مٹھے بن کے اگر آپ دیں گے انہیں یہ بولتا ہوں، مٹھے بولے تو اللہ مٹھے ہے بول کے بول رہا ہوں، کئی کو مٹھے بول رہا ہوں، 12 ربیع الاول کو نہیں دلانا بولتے، لیکن جب دعوت کرے تو پہلے آ کے بیٹھتے مجھ سے کہا ہے جی مٹھا نہیں لے بول کے بولتے اللہ۔ تو عزیزان محترم مٹھے لوگ ہیں اللہ پورے۔ تو وتعزروا کا ترجمہ کیا ہے مولانا بولے تو اتنی عظمت بلند کرنا میرے نبی کی، اتنی عظمت بلند کرنا کہ کرتے کرتے اس کے اندر غلو ہو جانا، اس کے اندر مبالغہ ہو جانا، اتنی عظمت بلند کرنا کہ عزیزان محترم حضرت حسان بن ثابت کو جب حضور نے کہا کہ اے حسان، کافر تمہارے نبی کو برا بھلا بول رہے ہیں، تم بھی اپنے نبی کی شان بلند کرو بول کے حضرت حسان سے، تو حضرت حسان جب نبی کی شان بلند کرے تو عزیزان محترم کیا بولے معلوم حضرت حسان بن ثابت؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ،
خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کہہ رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت وَأَحْسَن، میری آنکھ نے یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. یا واجملو منک لم تلد النساء، آپ کے جمال کی حد تو یہ ہے روئے زمین پر کسی ماں نے آپ کی طرح کوئی بیٹا جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب، لگ تو ایسا رہا ہے مصطفیٰ کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے منزہ پاک کیا ہے، ہر عیب سے پاک کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کے جلوے جانا کو دیکھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا جیسا میرا حبیب چاہتا ہے ویسا ویسا خدا بناتا گیا آپ کو. مصطفیٰ آنکھیں کیسی ہونا، ایسی ہونا تو اللہ ایسی آنکھیں دے دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کہا زلف کیسی ہونا، واللیل اذا سجا، ایسی ہونا تو زلف ایسی دے دیا. مصطفیٰ مکھڑا کیسا ہونا، والضحیٰ ایسا ہونا تو ایسا دے دیا. کیسا ہونا کیسا کیسا بول تو اللہ ویسا ویسا عطا فرما دیا. یہ بات کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ 1500 سال کے بعد اہل حدیث کے سامنے نہیں ہو رہی، 1500 سال پہلے خود میرے مصطفیٰ کے سامنے ان کی شان ایسی بلند ہو رہی. صحابی ہو کر میرے مصطفیٰ کے سامنے یہ کہے کہ آپ کے جیسا کوئی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں، میری آنکھ نے تیرے جیسا مکھڑا دیکھا ہی نہیں. سرکار چاہتے تو یہ کیا بول رہے، پوری دنیا کہاں گھومے تم پلین میں بیٹھ کے؟ مصطفیٰ نہیں بولے ایسا. اے حسان اتنا کہیں کو غلو کر رہی. حسان کو جب یہ بات جا کے پوچھیں گے تو حضرت حسان کہیں گے اے نادان، کیا تو نے میرے رب کی وہ آیت نہیں سنی جس میں میرا اللہ کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد کیا کرنا، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اتنی میرے مصطفیٰ کی شان بلند کرنا، کرتے کرتے غلو ہو جانا. یہ شان کون بلند کرے جی؟ حضرت حسان کرے. اب بھی ناک پڑھنے والے کیا بولے تھے، یہ دور میں عمر رہے تو جو ہے ان کی تلوار ہوتی تھی، پوروں کی گردن ہوتی تھی. وہ کہاں سے لا کے بولے، یہ تو باپ کے شاعر کا خلے، کہاں سے لا کے بولے، کہاں سے بھی لا کے نہیں بولے، حضرت عمر کے مناقب سے بولے. دو لوگ آئے تھے، ایک یہودی تھا ایک نصرانی تھا. دستک دیے، بولے کون؟ بولے کہ میں یہودی ہوں، یہ عیسائی ہے. بولے کیا چاہتے ہو؟ ایک دونوں میں انبن ہو گئی، فیصلہ کرنے کے لیے سالی صاحب کو بنائے. تو مصطفیٰ گنج جانا تھا، ہم سرکار کے پاس جا کے آئے، لیکن یہ شخص کو سرکار کے فیصلے پر جو ہے اطمینان نہیں ہوا. انہیں خود بولا کہ ہم جو ہے آپ کو جو ہے اپنا ثالث بنائیں گے، آپ کو اپنا حاکم بنائیں گے، فیصلہ کرنے والا. تو حضرت عمر اس سے پوچھے کیا انہیں صحیح بول رہا؟ بولے ہاں صحیح بول رہا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ پر ہونا. حضرت عمر کیا بولے، ایک منٹ یہیں ٹھہرو. بولے کہاں بھی نہیں جانا. گھر میں گئے، تلوار نکالے، جو خود عمر کو چاہ رہا تھا اس کی گردن اڑا دی. گردن اڑا کے بولے جس کو میرے نبی کے فیصلے پر جو راضی نہیں ہوا، عمر کے پاس اس کا حال یہ ہے. بول کے انہیں خالی ایک فیصلے کا انکار کرا تو اس کا وہ حال ہو گیا. انہیں تو اتنی بڑی خطرناک قوم ہے، انہیں نبی کے اختیار پر حرف نکال رہا، نبی کے غیب پر حرف نکال رہا، نبی کی پیدائش کے دن پر حرف نکال رہا، نبی کی جو ہے ولادت پر حرف نکال رہا، نبی کے معراج پر حرف نکال رہا. پھر تو انہیں جو ہے انہوں ہے تو انہیں رہتے چنے تھا، انہیں پہلے چننا للہ ہو جاتا تھا. تو ہمارے صحابہ کے پاس ہمارے نبی کی ایسی شان تھی. اللہ قرآن میں اتنی رسپیکٹ بلند کر بلکہ میں آرڈروں پہ آرڈر نہ دے رہا. انہیں بدبختہ جو ہے ہم پورے لوگ ہمارے سرکار کی محفل سجا رہے ہیں، انہیں گھر میں جا کے سو جا رہا ہوں. اب افضل انہیں ہیں، عظمت والے ہم ہیں، شرف والے ہم ہیں. زندگی بھر وہ ایک کہنے والے نے ابھی نعت میں کیا کہا تھا، اے زاہد اپنی عبادت پہ اتنا غرور نہ کر، میرے دل میں میرے مصطفیٰ رہتے ہیں. ہم کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہو جائیں،
خطا کار کیوں نہ ہو جائے، خدا کی قسم یہ میرا ایمان ہے کہ بروز محشر جب اللہ کہے گا کہ کیا لایا ہے پتا تو نہیں، لیکن ایک سرزمین پر کوڑنگل کی تیرے نبی کی محفل سجایا ہو، اللہ بولا یہ کافی ہے جنت میں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمارے نبی کی ہمارے لیے بہت بڑے نجات کا ذریعہ ہے۔ فرشتے بولیں گے مولا انہیں بہت بٹے باز تھا، انہیں کوڑنگل میں انہیں اتنے کام کرتا تھا، بہت ڈینجر تھا انہیں، اس کو بخش دے رہا، وہ کیا بھی تھا گا، میرے نبی کے محفل سجایا، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو۔ یہ ہمارے نبی ایسا، میں ایسا بول رہا ہوں تو کہیں بٹے باز کما کرنا شروع کر دیں گے لوگ تو۔ عزیزہ نے محترم، کیونکہ بات کی بھی میلاد ہم کو نصیب ہونا پھر، کیونکہ سارے برے کام اگر اللہ پھر ناراض ہو گیا تو بلا لیتا پھر جلدی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کرو بول کے نہیں بول رہا ہوں میں، اگر ایسا ہے تو کیا کرنا؟ زاہد تو اپنی عبادت ہے تو اتنا غرور نہ کر، میرے دل میں میرے حبیب رہتے ہیں، میرے دل میں میرے مصطفیٰ کی جلوہ نمائی رہتی ہے۔ تو عزیزان محترم، بعد میں حضرت اچھا ہمارے نبی کی کتنی شان بلند ہونا، کتنی شان بلند ہونا ہمارے نبی کی۔ قرآن میں اللہ بول رہا ہے کہ اتنی بلند کرو، اتنی بلند کرو کہ بلند کرتے کرتے اس کے اندر غلو کر دو، بولو اللہ تعالیٰ غلو کر دو، بولو کس کے اندر؟ کون اپنے ماں کا بیٹا ہے جو ہمارے نبی کی شان بلند کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کس کے اندر اتنی ہمت ہے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور نبی کی شان میں کمی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتی۔ کسی دنیا دار کتے کے اندر ہمت نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کی شان کو گھٹائے اور شان گھٹے، اور کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے حبیب کی شان بلند کرے اور ہو جائے۔ کوئی نہ بلند کر سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، اجی بلند کر نہیں سکتا، بس شان جو ہے بیان کر سکتا ہے اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کسی دنیا دار نے، کسی مخلوق نے میرے حبیب کے چرچے کو بلند نہیں کیا، بلکہ ان کے مرتبے کو بلند کرنے والا خود ان کا خالق اور ان کا مالک ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کون ہے جو مصطفیٰ تمہاری شان بلند کرے گا؟ آپ کے ذکر کو تو آپ کے رب نے بلند کر دیا ہے۔ انہوں جب کسی کو بلند کر دے تو کس کے اندر ہمت ہے ان کی شان کو گھٹانے کی؟ بولو، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے حبیب پاک۔ اچھا پھر ان کا ذکر بڑھ چڑھ کے کرنا کیسا؟ کوئی روئے زمین پر آج تک کرے ایسا؟ حضرت عبد الرحمن جامی بہت بڑے عاشق رسول تھے اپنے زمانے کے۔ زندگی بھر ہم ایک آدھ محفل کر کے جو ہے خوش ہو جا رہے ہیں، لیکن زندگی بھر جو ہے مداح رسول تھے، سرکار کی جو ہے تعریف کرتے تھے، اشعار لکھتے تھے آپ کی شان میں۔ ایک اتنا بلند کرے، اتنی شان بیان کرے، اتنی شان جو ہے اپنے قلم سے بیان کرے، اشعار لکھتے 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 آخری ایک ربائی پہ اپنا قلم توڑ دی، ایک ربائی پہ قلم توڑ دیے۔ حضرت عبد الرحمن جامی سے جب پوچھا گیا، اے عبد الرحمن جامی، تم تو عاشق رسول ہو، تم نے تو ایسا کلام میرے حبیب پر لکھا ہے کہ تم مدینے کو سرکار کی زیارت کے لیے جا رہے ہو اور سرکار مدینے سے بھیج دے رہا ہے۔ بولے گورنر نے 3 مرتبہ یہ معاملہ دیکھا تو حبیب کبریا کے سامنے معروضہ رکھا کہ اے مصطفیٰ، آپ عبد الرحمن جامی کو بھیج دے رہے ہیں، کیا وہ گستاخ ہے؟ کیا وہ قاتل ہے؟ کیا شرابی ہے؟ اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو قید خانے میں ڈال دوں گا، زنجیروں پر جکڑ دوں گا اس کو۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ عبد الرحمن جامی کوئی گناہگار نہیں ہے، کوئی خطا کار نہیں ہے، کوئی سیاکار نہیں ہے، بلکہ اس نے میری شان میں ایسا قصیدہ لکھا ہے، اگر میری مرخت پہ آ کر پڑھ لے تو قبر پھاڑ کر محمد کو اٹھنا پڑے گا اس کے لیے۔ ایسے مداح رسول نے زندگی بھر میرے نبی کی شان کو جو ہے بیان کیا ہے، اور آخری ایک ربائی پر قلم توڑا ہے کہ نبی کی شان کو کون کیا بلند کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن عاشق رسول جامی، یا صاحب الجمال ویا نور القمر
کہہ رہے ہیں کہ اے جمال والے، اے سورج کو ضیاء بخش، چاند کو ضیاء بخشنے والے، ہم غلاموں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم چاند پر میرے نبی کو فضیلت دیتے ہیں، ہم چاند کی چمک کو دیکھ کے اس کے اوپر گرویدہ نہیں ہو جاتے۔ چاند کو دیکھ کے حضرت جابر نے جب چاند کو دیکھا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، صحابی ہو کر کہہ رہے ہیں جب میں نے چاند کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، چاند کو دیکھا، فیصلہ نہیں کر سک رہا تھا، نتیجے پر پہنچا تو دیکھا کہ چاند کی روشنی کم ہے، مصطفیٰ کی روشنی دوبالا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں صحابہ کا نبی پہ عقیدہ ایسا تھا، میرے چاند کو بھی اگر روشنی ملتی ہے تو چہرے والضحیٰ سے ملتی ہے، سورج کے اندر حرارت ہے، پورے عالم کو جگمگا رہا ہے تو نبی کے قطروں سے بنا ہے، ان کے صدقے میں وسیلے میں بنا ہے۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی شان ہم کون بول سکتے جی؟ صحابہ ایسا بلند کرتے تھے۔ تو حضرت جامی کہہ رہے ہیں یا صاحب الجمال، اے خوبصورت والے چہرے، اے جمال والے، ویا نور القمر، اے چاندنی کو نورانیت بخشنے والے، اور کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو آپ کی تعریف کو بلند کر سکتا ہے؟ کما کان حقہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کون ہے کہ جس طرح آپ کی تعریف بیان کرنے کا حق ہے اور ویسا بیان کرے؟ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کون ہے مصطفیٰ جو آپ کی عظمت کے پرچم کو لہرائے؟ حقیقت تو یہ ہے خدا کے بعد سب سے بڑا بزرگ ہے تو محمد عربی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن جامی کہہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے لفظ میں پورے جو ہے عاشقوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کا درجہ نہیں دینا، اس کے بعد جو بھی ہے وہ میرے حبیب ہے، جو بھی ہے وہ میرا رسول ہے۔ اب جب ان کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے تو ہم غلام ان کی فاتحہ کرنا نہیں کرنا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت معاذ آئے، صحابی رسول ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل آئے، آ کر کہنے لگے کہ ماذا تقول یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ایک ایسی قوم سے محبت کرتا ہے جو اعمال میں بہت زیادہ اچھی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، اللہ کے محبوبوں میں داخل ہے، ایسی جماعت سے وہ انسان محبت کر رہا، ولم یلحق بہم، لیکن عبادت میں وہ شخص ان کے جیسا نہیں، محبت تو ایک جماعت سے ایسا کر رہا ٹوٹ ٹوٹ کے کہ جب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے تو انہیں ویسا عمل نہیں کر رہا، انہیں گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، تو ایسے شخص کا حشر کیا ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور کیا بولے ہوں گے؟ نہیں میاں، آج کا اہل حدیث تو یہ بولتا تھا کہ نہیں 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 ایسا کیسا ہوتا، مرتے کی دوزخ میں جاتا بول کے بولتا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، مرتے کی دوزخ میں جاتا ہے بول کے بولتا ہے، سرکار ایسا نہیں بولی۔ حضرت معاذ پھر ایک بار حدیث شریف کو دوہرا رہا، ماذا تقول فی رجل احب قوما، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ایسی قوم سے محبت کرتا ہے جو اعمال میں بہت زیادہ ہے، ولم یلحق بہم، لیکن یہ شخص جو ہے ان کے برابر نہیں ہے ان کے عمل کرنے کی طرح، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضور کیا بولے معلوم؟ حضور کو اپنے غلاموں کے بارے میں پہلے خبر تھی، پہلے سے میرا مصطفیٰ جانتا تھا کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ، المرء مع من احب، بھلے ہی وہ شخص اعمال میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، طہارت میں، تقوی میں اس قوم کی طرح نہ ہو، پر مرنے کے بعد انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اب ہم غلاموں کو ڈائریکٹ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہے، یقیناً ان کے غلاموں کے ساتھ اٹھیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
یہ بات ہمارے کو ہمارے باپ دادا نہیں بولے، کون بولے؟ خود ہم آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا اب مصطفیٰ کی بات ماننا نہیں ہے، اہل حدیث کی بات ماننا، تبلیغ جماعت کی بات ماننا۔ فیصلہ میں نہیں کرتا، فیصلہ آپ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی صحابہ کو جو ہے تجارت کے لیے بھیجتے تھے تو ایک مرتبہ اماں عائشہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کتنے وقت جو ہے بیوی سے شوہر جدا رہ سکتا؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بولی کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے، اس سے زیادہ نہیں، یہ آخری لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاجروں کو حکم دیے کہ 4 مہینے کے اندر اندر آ جانا، لیکن یہ بدبختوں کی جماعت 4 مہینوں سے شروع ہوتی ہے۔ بیوی کا مردہ نکل جانا، کیا بھی ہو جانا، ان لوگوں کی جماعت جب سے شروع ہوتی ہے۔ اور میں اپنے کانوں سے سنا، آپ کیا بھی بولو، میرے کو جھوٹا ثابت کرو، کیا بھی کرو، میں اپنے کانوں سے سنا وہ لوگ یہ بولتے کہ جب تک 1 سال تک اللہ کے راستے میں نہیں نکالے انہیں جنت میں جاتے تھے۔ اس کا مطلب 170 سال پہلے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ان کے پورے باپ دادا پورے دوزخیہ ہیں، بول رہے ہیں کھلا۔ اپنے بابا کو، دادا کو، پردادا کو، جھکڑ دادا کو، شکر دادا کو دوزخیہ بنا کے بول رہا ہوں، اس کو یہ حقیقت نہیں معلوم ہے۔ اس کو ارے دیوانے جماعت بعد میں نکلی سو ہے، یہ اب آ کے جو ہے تمہارے لوگاں نکال لیے سو ہے فیم میں آنے کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ والدین کے حقوق بھاڑ میں جاؤ، ان کے حقوق، اللہ سب سے پہلے زیادہ حقوق دیا تو کس کے دیا؟ حقوق العباد، بندوں کے حق دیا، اور سب سے بڑا حق بندوں کے حق میں اپنے ماں باپ کا ہے، پھر بیوی کا ہے، پھر بچوں کا ہے، پھر رشتہ داروں کا ہے، پھر پڑوسیوں کا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ رب العزت کا ہے، بلکہ جماعت چھوڑ، جماعت میں نکل جاتے۔ میں اپنے آنکھوں کے سامنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کاروباروں کو جو ہے داؤ پہ لگا کے جماعت میں نکل گئے، بیوی کا جو ہے پورا مسئلہ خراب ہو گیا، اب جو ہے روڈوں پہ آ گئے، پورے لوگ جو ہے پریشان ہوئے۔ ایسے ایسے کہانیاں ہو گئے لوگ، کئی لوگوں کو سڑک پہ آتے ہوئے دیکھے۔ یہ جماعت، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کی زحمت اور اللہ کی مار ہے بدبختوں کے اوپر۔ آپ کیا بھی بولو، کیسا ہے میں ایکسپلین کر سکتا ہوں، لیکن وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے۔ تو عزیزان محترم، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کون ہے جو بلند کر سکے؟ ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو خود اللہ رب العزت نے بلند فرمایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد شریف آئے تو خوشی کئی کو مناتے ہو، خوشی کئی کو مناتے ہو، خوشی کئی کو مناتے ہو۔ ارے دیوانے، تیرے کو ہمارے نبی کا جو ہم پر احسان ہوا تیرے کو کیا معلوم کتنا بڑا احسان ہو گیا ہمارے مسلم، ہمارے نبی کا ہم غلاموں پر اتنا بڑا احسان ہو گیا۔ بور تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ؟ بات کر سکتے نا آپ کے سامنے؟ پوری رات لگا دیے نا آپ لوگ؟ انشاءاللہ ہونا ہے تو کل چھٹی لگا دیں گے کاموں میں، کیا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، سرکار کی محفل ہے۔ تو عزیزان محترم، زیادہ وقت نہیں لیتا ہے، آدھے گھنٹے میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تو عزیزان محترم، اتنا بڑا ہمارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم غلاموں پر احسان اور کرم ہے کہ اس کو نہیں معلوم، اس کو خالی جو ہے جماعت میں جانا معلوم، 3 ٹائم دبا کے پیٹ بھر کے کھانا، ظہر کی نماز کے بعد خیل اللہ کرنا معلوم ہے۔ ہمارے نبی کے احسان کے بدبخت کیا جانے۔ اللہ رب العزت جب اللہ نے ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فخلقت فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، میں چاہ لیا کہ میری عبادت کی جائے، لوگ مجھے خدا کہے، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، مجھے اللہ بول کے پکارے۔ تو میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد بہت سارے معاملات ہیں، وہ ساری گفتگو شاید آپ لوگ کتابوں میں سنے ہوں گے، میں وہ چیزوں کو چھیڑتا ہوں، لیکن جو ہمارے حبیب کا ہم پر احسان ہے وہ احسان بتانے کے لیے باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جیسا جیسا اپنی عبادت بتانا چاہا، سرکار جو اپنا ذکر بتانا چاہا، سرکار ذکر کرتے گئے۔ حضور اللہ رب العزت کے جو اسماء صفات ہیں، 1000 سے زائد اللہ کے نام ہیں، صفاتی نام، تو ایک ایک نام کو اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور نے 2000 سال تک جو ہے وہ ناموں کا ترانہ گاتے گئے مصطفیٰ، ایک نام کو 2000 سال تک اس کا ورد کرتے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، 2000 سال تک۔ اب 2000 سال کمپلیٹ ہوئے، پھر رحمان رحمان رحمان، رحیم رحیم رحیم، 1000 سے زیادہ نام پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد جب ساری عبادت کا حق ادا ہو گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، جتنی عبادت کرنا تھا تم کر لیے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت بولے کہ 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔
تو ٹھیک ہے بلکہ 2 رکعت شکرانہ نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نے ادا فرما لیا. ادا ہو جانے کے بعد وہ نماز کیسی تھی سرکار کی؟ 2 رکعت نماز. میں پڑھا یا آپ لوگ پڑھے تھے مکہ مسجد میں انہیں اللہ اکبر بولتا 1 منٹ 59 سیکنڈ پورے نہیں ہوتے انہیں سلام پھرتا السلام علیکم السلام علیکم. یہ ہماری نماز ہوتی. لیکن قربان جاؤ آمینہ کے لال پر, حبیب خدا پر جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو میں نہیں کہتا, مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرما رہے ہیں, عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کر رہے ہیں حدیث شریف کو, جب آمینہ کے لال نے شکرانے کے طور پر اللہ اکبر کہا تو ایک خیام میں صرف اللہ اکبر کہہ کر 12,000 سال گزار دیے. پھر جب رکوع کیا تو 12,000 سال رکوع میں رہا نور محمد. خیمے میں گیا تو 12,000 سال رہا. 2 رکعت نماز کو اسی طرح ہزاروں سال نور محمدی نے گزار دیا. جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد اللہ نے نور محمدی سے خوشی کا اظہار فرمایا اور کہنے لگا, جب کوئی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے کمپنی میں, اس کا بڑا جو ہے خوش ہو کے بولو تمہارے کو کیا ہونا, تمہارے کو جو ہے 1 مہینے کی تنخواہ اضافہ دے دیتا ہوں, تمہاری پوسٹ بڑھا دیتا ہوں, تمہارے کو بونس دے دیتا ہوں, کچھ نہ کچھ کر دیتا ہوں. بیٹا اگر جو ہے نمبروں سے پاس ہو گیا ڈگری میں 10th میں, تو بابا اگر فاقے میں بھی رہا تو بول بیٹا تیرے کو کیا ہونا بول کے ایسی شان سے بولتا, اور یہ ہونا بولے تو دلانے کی پوری کوشش کرتا. دے بھی سکتا نہیں بھی دے سکتا, لیکن بولتا تو صحیح کہ کیا ہونا تیرے کو بولو. کیوں؟ یہ مخلوق ہے, دے سکتا نہیں دے سکتا, یہ مخلوق کو پیدا کرنے والا خدا ہے. اور خدا جب مصطفیٰ سے خوش ہو گیا تو اللہ سے کہنے لگا کہ اے مصطفیٰ, جیسا جیسا میں اپنی عبادت چاہتا تھا ویسا ویسا حبیب تم نے ہمیں راضی کر دیا ہے. تم ہم سے راضی ہو, ہم تم سے راضی ہو گئے. سل تو مصطفیٰ مانگیے, جو مانگتے ہیں عطا کر دیا جائے گا, جو مانگتے ہیں مصطفیٰ دے دیا جائے گا. تو حبیب کیا مانگے ہوں گے؟ کیا مانگے ہوں گے میرے مصطفیٰ جان رحمت؟ عزیزان محترم سنیے آپ, آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ, مجھے چند علامتوں کے ذریعے سے بات موصول ہو رہی ہے, مجھے چند علامتوں کے ذریعے سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس نور پر لباس محمدی کو چڑھا کر مجھے کامل بنا کر دنیا میں بھیجے گا, بشری لباس پہنا کر, اور ایک امت کثیر مجھے عطا فرمائے گا, ان کا امام بنائے گا. اے اللہ, مجھے پتا چل رہا ہے کہ جو امت تو مجھے عطا کرے گا میں دیکھ رہا ہوں, وہ گناہگار بھی ہوگی, وہ خطاکار بھی ہوگی, وہ سیاکار بھی ہوگی, وہ بدکار بھی ہوگی, وہ اپنے بندوں کی بھی نافرمان ہوگی, وہ تیرے پیدا کرنے والی تیری بھی نافرمان ہوگی. اے اللہ, جب محشر قائم ہوگی تو ان گناہگار بندوں کو تو دوزخ میں ڈالے گا, اے اللہ تو آگ میں جلائے گا. اے اللہ, میں محمد سب کچھ تو دیکھ سکتا ہوں لیکن میری امت کو دوزخ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مولا, مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, میری امت کو دوزخ سے بچا لے مولا, یہ میرے لیے کافی ہے. مجھے میری عبادت کا صلہ میری امت کی بخشش چاہیے بلکہ مصطفیٰ. قربان جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر, ان کی جو ہے شان پر. نور تھے, ہم پیدا بھی نہیں ہوئے. حبیب بولو کیا ہونا؟ میری امت ہونا. ربی حبلی امتی, میری امت کو میرے حوالے کر. وہاں رہ کے بھی میرا حبیب ہم کو نہیں بھولا تو ہم ان کو کہیں کو بھولنا 12 ربیع الاول. یہ بدبختے بولتے کہ ہم خالی 12 ربیع الاول میں یاد کرتے, یہ دیوانوں کو نہیں معلوم سورج کے نکلنے سے پہلے فجر کی نماز میں امام صاحب الفاتحہ بولے تو 3 اخلاص ہم پڑھتے. حدیث میں آیا کہ جو انسان 3 مرتبہ اخلاص پڑھا تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. عالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے تصدیق کر لے سکتے آپ. 3 بار اخلاص پڑھا تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب. سورہ فاتحہ کو پوری کتاب کی اصل بتایا گیا کلام کی, اور وہ سورہ فاتحہ پڑھتے. تو سورج نکلنے سے پہلے مصطفیٰ کا غلام 1 قرآن میرے حبیب پر پڑھ کے بخشتا ہے, اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے نماز عصر کے بعد مکہ مسجد کے جامع مسجد کے امام صاحب دعا میں الفاتحہ پڑھتے. پھر سورج کے ڈوبنے سے پہلے الفاتحہ کے ذریعے سے 1 فاتحہ اور 1 قرآن کا ثواب مصطفیٰ جان رحمت پر ملا. ہر دن غلام 2 قرآن میرے حبیب پر پڑھ کے بخشتا ہے, اور پھر بھی احسان نہیں جتاتا. کیوں؟ یہ کم ہے, آپ کی عطا زیادہ ہے مصطفیٰ, آپ کی نوازش زیادہ ہے مصطفیٰ,
کا کرم زیادہ ہے مصطفیٰ، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، غلام ہے، 3 فاتحہ پڑھ کے اخلاص پڑھ کے بس۔ لیکن جب 12 ہر دن یہ معاملہ ہوتا ہمارا، اور جب جمعہ آ گیا تو 3 بار جو ہے 3 قرآن پڑھ کے بخش سے غلام، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ادب میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بول کے۔ یہ ہم غلاموں کی اللہ غلاموں کو ان کے حصے میں عطا کر دیا جی۔ ہم نہیں چاہے پوری عالم اسلام میں اللہ توجہ ڈالا ان کے دلوں میں، کس کا دل میرے حبیب کی محبت کے لائق ہے، بلکہ اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیا۔ اے کوڑنگل کی زمین میں مکہ مسجد میں بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کا ذکر بولنے سننے والے لوگوں، یہ دل معمولی دل نہیں ہے، تمام لوگوں کے قلوب میں، دلوں میں اللہ ہمارے دل کو چن لیا اور اپنے خدا کے حبیب کی محبت ڈال دیا۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کی شان جو ہے اللہ ہم غلاموں کے حصے میں عطا فرما دیا۔ تو لائق ہے نہیں، تو میرے مصطفیٰ کی شان بتا سکتا، بیان کر سکتا ہوں، انہوں لائق بنا دیے جی ہمارے، پھر ہم مر کے دوزخ میں جائیں گے، پھر تصور اس نہیں ہے دوزخ میں جائیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایسا کیسا بول رہے ہیں صاحب؟ کیا پڑھ لیے کیا تقدیرہ؟ کوئی بھی 1.5 اشار اٹھ کے بول سکتا بازو والا بیان سن کے کان پیچھے سے، یا کہ ایک آدھ بھولے بھالے کو بھٹکا سکتا، کیا ان کو غیب کا علم ہے؟ کیا انہوں ایسا کیسا بول سکتے؟ بولتے ارے دیوانے تو پڑھے نے، تو خالی نام کا عالم ہے، ہمارے سے پوچھ مسئلہ، یا کہ اماموں سے پوچھ، خطیبوں سے پوچھ۔ میں نہیں بولتا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں من رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جو مسلمانوں کے پاس جو عمل اچھا ہے، جس کو وہ اچھا جانتے ہیں، وہ اللہ کے پاس بھی اچھا ہے۔ تو اسی لیے یہ عمل کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان، اور یہ اللہ کے پاس بھی اچھا ہے۔ جب اس کے پاس اچھا ہو گیا تو جنت تو پکی ہے۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ خدا کی بات ہے، یہ مصطفیٰ کی بات ہے۔ اور مصطفیٰ کی بات خالی بات نہیں ہے، قرآن میں اللہ مصطفیٰ کی بات کو کوٹ کر رہا، ما ینطق عن الہوا، انہوں بیکار بات کرتے اس نہیں، ان هو الا وحی یوحی، جو بھی بولتے اس کی وحی سے بولتے ہیں۔ اور وہی قرآن میں ہے کیا منصابر دیوانے؟ وحی کی 2 قسمیں، ایک متلو ہے، غیر متلو ہے۔ ایک بات کرے تو اللہ کی وحی سے بولتے، اور خود بولے تو اپنی زبان سے بولتے۔ وہ قرآن ہو جاتی، یہ حدیث ہو جاتی، تیرے کو معلوم ہی نہیں ہے تو کہاں سے آ گیا کہ کیا نہیں۔ اس لیے تیرے کو بیوہ بول کے بولے، ہر بات میں روتے رہتا تو اپڈیٹ بیوہ ہے، تو آفیشیل بیوہ ہے، تو سال کے 12 مہینے روتے تو۔ وہ بیوہ کو اگر بیوہ پن سے دور ہونا ہے تو جو ہے عدت گزار کے شادی کرنا پڑتا، اس کے اندر آپشن اس نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹ مرنا پڑتا ہے، اس کو بیوہ پن سے ہٹنا بولے تو شادی کرنا پڑتا، اور ایک عدت گزار کے، اس کے لیے آبجیکشن ہی نہیں، اس کے کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ کیا ہے آپشن؟ مرنا ہے، ڈائریکٹ خبر میں جا کے دوزخ میں جانا ہے اس کو۔ یہ کیسا بول رہے ہیں صاحب؟ یہ ایسا ویسا نہیں بول رہے، قرآن کی آیت سے بول رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، تم کتنا بھی سمجھا لو ان کے دلوں پہ مہر باندھ دیا اللہ، کیونکہ مصطفیٰ کے دشمن ہے، ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر، ان کی کانوں پر پردے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو دل میں بٹھا سکتے ہیں۔ اسی لیے ان کے لیے دوزخ پکی ہے، ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ یہ ہم کہاں سے بابا دادا کی، پردادا کی، دھکڑ دادا کی ڈیری سے لا کے باتیں لے کر رہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ حدیث کی باتیں ہیں۔ ماننا ہے تو رکھ لو، نہیں ماننا ہے تو جو ہے کہاں تک جو ہے کسی کو تو بھی سنا دو، یا تو چھوڑ کے چلو۔ تو عزیزان محترم، وہاں پر جو میرا نبی تھا تو نور محمدی نے کہا کہ میرے لیے کیا بھی نہ ہونا، میرے کو بس میری امت کو دوزخ سے نجات دے دے مولا، بول کے وہ عبادت کا صلہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا بنا۔ اب آؤ، جب اللہ رب العزت نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال بشریت کا لباس پہنا کر دنیا مکہ میں، زمین مکہ پر جب مبعوث فرمایا، تو بی بی آمینہ آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ بچہ جگہ پر موجود نہیں ہے محمد، ماں جب آنکھیں کھولتی ہوش میں آتی تو سب سے پہلے اپنے بچے کی طرف دیکھتی نہ دیکھتی، بازو میں چھوٹا ماں کی بچہ۔ تو بی بی آمینہ والدہ محترمہ کہتی ہے کہ جب محمد جب میرے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، میرے پیٹ سے، میں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے بازو میں موجود نہیں ہے، میں گھبرا گئی کہ بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن گیا کہاں پر ہے۔ میں گھر کے اطراف و اکناف میں ٹٹولی نگاہوں کو دوڑائی لیکن نظر نہیں آیا۔ وہ جو کمرے کا جو اندر کا حجرہ ہے وہ
وہ چمک رہا تھا، میں پریشان ہو گئی. میں اپنی جگہ سے اٹھی اور وہ حجرے کے قریب گئی، اور جانے کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شہزادہ جس کے اطراف و اکناف میں انوار اور تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، پورا حجرہ نور سے جگمگا رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، اور ہرے ریشمی اور سفید اونی چادر میں ملبوس ہے. اور میں نے دیکھا کہ بچے کے جسم مقدس سے مشک سے زیادہ خوشبوئیں مہک رہی ہے. اور میں قریب گئی تو بچہ زبان ہلا رہا تھا، لب ہل رہے تھے. میں جب قریب گئی سننے لگی تو بچے کی زبان سے آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. ارے بدبخت، تو پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں روتا ہے. میرا حبیب جب مکے کی دھرتی پر پیدا ہوا تو رویا نہیں، اپنی امت کو اپنے حوالے کرنے کی دعا اللہ سے مانگا. مصطفیٰ کہنے لگے کہ اللہ، دنیا میں تو بھیجنا تھا بھیج دیا، اب امت بھی عطا فرما دیا، وہ امت کو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے. نور تھے تو غلاموں کو یاد کیا، لباس بشریت پہنا تب بھی غلاموں کو یاد کر رہے ہیں. اب لوگوں پریکٹس کرانا پڑتا اسی لیے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت آ کے جامی ایسا بولے، حسن بن ثابت ایسا بولے، میں کیا بولوں بول کے سوچنے لگے. سوچ کے پھر بولے کہ ایک ہی بول سکتا ہوں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے عالم کا دولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ابھی دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کے دھرتی پر ہمارے نبی کی شان کو ایسا بلند کرے، نبی کی شان کو ایسا بیان کرے میرے محترم. تو عاشقوں کی زبان پہ نبی کا ذکر ایسا چڑھا ہے، اہل حدیثوں کی زبان پہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بلکہ ایسا چڑھا ہوا ہے. اب آپ فیصلہ کرنا، ادھر جاتے یا ادھر جاتے، کدھر جاتے؟ ادھر گئے تو دوزخ ویلکم بولتی، ادھر گئے تو جنت انتظار ہے آ جاؤ بولتی. ہم تو ان کے پیچھے جائیں گے. ہمارے کو تو سرکار بول دیے جو جس سے محبت کرتا مرنے کے بعد ان کے ساتھ اڑتا، چاہے عمل میں اچھا ہون دے عمل میں اچھا نہیں ہون دے، اٹھنا تو ان کے ساتھ ہی ہے. اسی لیے غوث سے محبت کرنے لگ گئے ہم لوگ، اسی لیے پیران پیر سے محبت ہماری بڑھ گئی، اسی لیے غریب نواز سے محبت بڑھ گئی، اسی لیے بندہ نواز سے محبت بڑھ گئی. بریلی میں پیدا ہونے والے عاشقوں کو اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھ گئی، اور ہندوستان میں پیدا ہونے والے لوگوں کو انوار اللہ فاروقی سے محبت بڑھ گئی. اب وہاں کے لوگ یہاں پر آ کے ان کو پڑھے تو ان سے بھی محبت بڑھ گئی، یہاں کے لوگ وہاں پڑھے تو یہاں کے لوگوں کو وہاں کے لوگوں سے محبت بڑھ گئی. ہر عاشق کو اپنے معشوق سے محبت بڑھ گئی، ہر معشوق کو اپنے عاشق سے محبت بڑھ گئی. ہم معلوم ہو گیا کہ انہوں عاشق ہے تو سرما بنا لیتے ان کے ہماری آنکھوں کا، کسی کو آبجیکشن نہیں کرتے، انہوں ایسے ہے انہوں نے بولتے ہمارے پاس وہ سلسلے کی نہیں. معلوم ہو گیا کہ نبی کا غلام ہے، پیرا میں دھونا ہے تو دھو لیتے اسے، کیونکہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ اٹھنا ہے ہمارے کو. بدبخت تیرے ساتھ نہیں اٹھنا ہے، تیرے ساتھ اٹھے تو ڈائریکٹ دوزخ میں جاتے. تو عزیزان محترم، میرا مصطفیٰ جان رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، پورا وقت ختم ہو گیا. آپ بھی کب اٹھاتے کہ ملسا بول کے سوچ رہے ہوں، سوچ رہے کیا اپنا سا بیٹھتے بولے تو اور آگے جا کے بولتا ہوں، نہیں اگر بور ہو رہی نیند آ رہی فجر میں بھی اٹھنا ہے بولتا اب بھی ختم کر دیتا ہوں. تو عزیزان محترم، سنتے نہیں سنتے، کوئی ایک آدھ ہاتھ نہیں سننا ہے تو بھی انشاءاللہ اتنے لوگ سنتے بول رہے تو سنا دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نور تھے، اپنی امت کو مانگا، جب بشری لباس پہن کے آئے،
ابھی سنے بلوغ کو بھی نہیں پہنچے، ابھی چلنے پھرنے کی حالت بھی نہیں ہوئی، جیسے ہی ماں کے بطن مبارک سے دنیا مکہ میں جب آنکھیں کھولی تو فوری زمین مکہ پر، ارض مکہ پر جب آنکھیں کھولی تو اپنی امت کو اللہ رب العزت سے چاہا، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا فانی سے ظاہری وجود جب جانے لگا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرمانے لگے اور قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کو آرام کرنے کے لیے لٹایا جانے لگا تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ تو آرام کر رہے ہیں لیکن آپ کی زبان مبارک جنبش کر رہی ہے، آپ کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، اب تک کئی لوگوں کو جاتا ہوا دیکھا لیکن یہ نبی پاک کی زبان حرکت کر رہی ہے، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ قبر میں اترے اور اپنے کانوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے لبہائے مبارک کے قریب لے گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا مصطفیٰ قبر میں آرام کر کے بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اے اللہ میں سب کچھ تو دیکھ سکتا ہوں، میری امت کو، گناہگاروں کو دوزخ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اے اللہ گناہگاروں کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ ہمارے حبیب پاک کی شان اور کی عظمت۔ میرے مصطفیٰ نور تھے، جبھی بھی امت کو یاد کریں، دنیا میں آئے امت کو یاد کریں، جب آرام فرمانے کا وقت آیا جب بھی امت کی یاد کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے نہیں ہے ہمارے نبی پاک کا؟ اتنا بڑا احسان جب مل گیا، کوئی انسان اگر سخت ضرورت میں 20,000 50,000 1 لاکھ کی ضرورت پڑی اور کوئی کام میں آ گیا، مرے تک جو ہے اس کے احسان کو بھولتا جی؟ اس کے سامنے ہونے دو، اس کے پیچھے ہونے دو، کہاں بھی ہونے دو، ایک وقت ہمیشہ زندگی میں یاد کرتا، میاں انہیں جو کام میں آیا اس وقت سبزے نے ہاتھ دے دیا لیکن انہیں کام میں آیا نہیں، بہت بڑا احسان کرا انہوں نے تو کیا ہو جاتا تھا مسئلہ بول کے۔ اب قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے رب کی ملنے والی نعمتیں جو مل گئی آپ کو اس کا چرچا کرتے جائیے، بلکہ حبیب کے ذریعے سے مصطفیٰ کے غلاموں کو ارشاد فرمائے۔ قرآن کی جو آیت ہے صبح قیامت تک اس پر عمل کرنا بندوں پر لازم اور واجب اور فرض ہے، تو مصطفیٰ کے مادھیم سے ان کے نسبت سے اللہ نے بندوں کو بتایا کہ جب کسی بندے کو اللہ کی بارگاہ سے نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا، اس کا چرچا کرنا۔ اب چرچا کیا ہے؟ ان کی محفلیں منانا، ان کے نام کے جلوس نکالنا اور ان کے نام کے ترانے پڑھنا اور ان کے نام پر لائٹنگ لگانا، یہ چرچا ہے نہیں ہے، یہ نعمت کا اظہار ہے نہیں ہے، اسی لیے غلام یہ نعمت کا اظہار کرتا۔ اس کے علاوہ کوئی کام قرآن سے ہٹ کے اہل سنت والجماعت والے کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر اتنا اچھا بولے مول صاحب، پھر صحابہ لگے تھے کیا لائٹنگ بول کے بولتا ہے، صحابہ لگے تھے کیا لائٹنگ بول کے بولتا ہے۔ ارے دیوانے، صحابہ جلوس نکالے تھے کیا؟ صحابہ لائٹنگ لگے تھے کیا؟ صحابہ ایسا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان کے جلوس نکالے تھے کیا؟ 12 ربیع الاول کو ایسا نکلے تھے کیا؟ ان کے بولتے نہیں بولتے ایسا؟ یہ دیوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کیسا جلوس صحابہ نکالیں گے۔ شب و روز 24 گھنٹے خود مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اس کے علاوہ فرصت نہیں تھی۔ 24 گھنٹے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتے تھے۔ ان کی شان کیا ہوتی تھی؟ جابر سے پوچھو جو آپ کو بولا۔ نبی کی شان، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، اس کی چمک کم ہے، ان کی چمک زیادہ ہے، ایسی شان بلند کرتے تھے۔ ان کو فرصت نہیں تھی دوسرے کام کرنے کی، انہوں جلوس کہیں کو نکالیں گے۔ جلوس نکالنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا، انہوں سرکار سے جدا کبھی ہوئے اس میں زندگی میں۔ ہم سرکار کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ زمانہ تھا ان کی جو ہے محفل نہیں ملی، ہمارے کو ان کی مجلس نہیں ملی، اسی لیے کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ زندہ تھے، باحیات تھے، سرکار کی محفل میں بیٹھتے تھے، شب و روز آمینہ کے لال کے جلووں کا مشاہدہ کرتے تھے، چہرے والضحیٰ کی زیارت کرتے تھے، ذوالفحائے مبارک کی زیارت کرتے تھے۔ مصطفیٰ جب وضو کرتے تھے تو قطروں کو ایسا لے کے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ کوئی انسان جب مصطفیٰ جب تھوکے تو فوری ہاتھ بڑھا کے تھوک کو اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اس کو جو ہے تبرک سمجھ کے کھا لیتے تھے۔ یہ سرکار مصطفیٰ کی ایسی میلاد مناتے تھے۔ اب ہم وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرنا؟ ان کے نام کا جلوس نکالنا۔ پھر سرکار لائٹنگ نہیں، صحابہ لائٹنگ نہیں لگانا، اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟
ارے دیوانے 1400 سال کی پیداوار ہے لائٹنگ کی. اس زمانے میں لائٹنگ کا سسٹم ہی نہیں تھا. تو لائٹنگ بول رہا, بلب بھی نہیں تھا وہ زمانے میں, مصالحہ لگا کے زندہ کرتے لوگ جو ہے کیا کرتے تھے, آگ لگا مصالحہ لگا کے اجالا کرتے تھے. تو لائٹنگ لگانا کس کی سنت ہے؟ یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے, خدا کی سنت ہے. وہ کیسا؟ تو آؤ حدیث شریف میں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس شب میں ہوئی, میں کیا دیکھتی ہوں, رات تو رات ہے لیکن رات میں تاریکی نہیں. رات تو ہے, لیل تو ہے, لیکن کالا پنش نہیں ہے اس میں. پوری رات انوار اور تجلیات سے مست و مگن ہے, ستاروں کی جگمگاہٹ ہے. ایسا لگ رہا تھا رات ہے لیکن رات کی شکل میں دن نظر آ رہا تھا. تو لہذا اللہ 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 ہے, تو اللہ کا کام ولادت مصطفیٰ پر تارے لگانا تھا. ہم تارے نہیں لگا سکتے, غلام ہے لائٹا لگا لے رہے. انہوں تارے جگمگا دیے تھے کیونکہ سب ان کی مرضی سے چلتے, ہم وہ کام نہیں کر سکتے, اسی لیے کیا کر رہے ہیں, لائٹا لگا لے رہے. وہ اللہ کی ادا کو اپنا رہے. تو من تشبہ بقوم فہو منہم, جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اڑتا ہے. اب یہ ہم قوم کی مشابہت نہیں کر رہے, خدا کا طریقہ اپنا رہے. اب کتنی بڑی بخشش ہم غلاموں کے لیے نہیں ہوں گی, آپ بتاؤ میرے عزیزان محترم. میں کچھ بھی نہیں بولتا ہوں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے. تو عزیزان جھنڈا لگانا کیسا ہے, تو اس کو دیوانے کو معلوم نہیں ہے. حدیثہ پڑھے اس نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ دنیا میں آئے, سرکار کی جو ہے چہرے مقدس کے انور کی زیارت کرے, لیکن کوئی سرکار کی ولادت پہ جھنڈا نہیں لگا. پھر تم لوگ کہیں کو لگا رہے جھنڈا. پہلے تو وہ حدیث آپ لوگ سنی ہے, عاشقہ ہیں, آپ لوگ سمجھ گئے وہ حدیث کہ من رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جو چیز مسلمانوں کو بھلی لگتی ہے وہ اللہ کے پاس بھی بھلی ہے, اللہ بھی اس کو پسند کرتا ہے. ان لوگ نہیں سمجھتے بات, ان لوگوں کو تھوڑا ڈیٹیل میں بولنا پڑتا. تو عزیزان محترم اس کو بولنا کہ جھنڈا لگانا دیوانے, یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے, جھنڈا لگانا خدا کی سنت پر جبریل کا ہے. اس لیے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی تو اللہ جبریل کو 3 جھنڈے عطا فرمائے, اور اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل, ایک جھنڈا مشرق میں لگانا اور دوسرا جھنڈا مغرب میں لگانا. اجی مشرق اور مغرب میں لگا کر پورے عالم کو اللہ جو ہے گھیر لیا مصطفیٰ کے غلاموں. اور تیسرا جھنڈا اللہ بتایا کہ کعبے کی چھت پہ لگانا. 3 جھنڈے لگانا, اور کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا کے اللہ نے بتا دیا مشرق مغرب شمال جمال میں سے جنوب میں سے چاروں جہتوں کے لوگوں میں کوئی ایک آدھ سمت کا شخص یہ نہ سمجھے کہ وہاں کے لوگ جھنڈا لگائے, بلکہ کعبے کا یہ اسلوب ہے, یہ طریقہ ہے کہ جہاں جہاں کعبے کی دیوار نظر آئی مسلمان چاروں طرف اس کی طرف سر کر کے نماز ادا کرتے ہیں, اس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں. کعبے کو جائیں گے تو چاروں طرف سے لوگ آپ کو نماز پڑھتے نظر آئیں گے. تو کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا کے اللہ نے بتا دیا کس عالم کا بھی کیوں نہ ہو, جب مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو جھنڈا لگانا ضروری ہے اس کے لیے. تو کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا کے پوری عالم انسانیت کو جو ہے اللہ رب العزت جھنڈے لگانے کا درس دے دیا. اسی لیے غلام کیا کرتے, ولادت مصطفیٰ پہ جھنڈا لگاتے. کیوں؟ دور سے بھی کوئی آیا تو دیکھنا کہ اتنے گھروں میں وہی عاشق کا گھر ہے. وہ حدیث میں پڑھے رہیے, آپ سنے نہیں کہ ایک اللہ ایسی جماعت کو خالی اس لیے فرشتوں کی پیدا کرا کہ جدھر اللہ کا ذکر ہو رہا وہ تلاش کرنا اور جا کے ان کے پاس بڑھ جانا. ایک جماعت فرشتوں کی ایسی بنایا اللہ, پیدا کرا ان لوگوں کو, ان کا کام ہی ایک ہی ڈیوٹی ہے ان کی, جدھر اللہ کا ذکر ہو رہا وہاں تلاش کرنا, پورے فرشتوں کو بلانا پڑے گا. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں خالی اکیلے ہیں, پورے فرشتوں سے بھری ہوئی محفل ہے. آپ کو کیا غیب دکھ رہا مول صاحب؟ ہم کو غیب نہیں دکھ رہا, ہمارے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھے ہوئے ہیں. اور ہمارے کو معلوم ہمارا نبی جھوٹا نہیں ہے, جو بھی بولتے قرآن کی بات رہتی یا تو حدیث کی بات رہتی. تو عزیزان محترم اسی لیے غلام بھی کیا کرتے, جھنڈا لگاتے تاکہ دور سے بھی آنے والا دیکھنا کہ یہ عاشق کا گھر ہے, یہ غلام کا گھر ہے. اسی لیے گھروں پہ جھنڈا لگاتے. آپ دیکھو پوری مسجدوں میں مکہ مسجد چمک رہی تو اہل حدیث بھی گزر رہا تو ارے سنیوں کی حیرت ہے بلکہ چلے آتا ہوں. کئی کو بولا تو میلاد میں جو ہے لائٹنگ لگی تو سنیوں کی مسجد آبجیکشن نہیں ہے. جب انہیں پہچان رہا تو اللہ تو کیسا بھی پہچان لے کے آ کے بڑھ جاتے ہیں.
تو عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور ان کا مرتبہ ہے. ہم کیا بلند کرنا ہے ان کا مقام؟ ان کے مقام کو تو اللہ نے بلند فرمایا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل، وقت زیادہ ختم ہو گیا ہے، بولو بولے تو آپ ایک 5 منٹ بول کے اپنی گفتگو. عزیزان محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل، اے مصطفیٰ اپنی امت سے آپ کہہ دیجیے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جس بندے کو عطا ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ خوشی منائے. کیا کرنا انہیں؟ خوشی منانا. ہوا خیر مما یجمعون، اور فضل الہی، رحمت الہی نصیب ہونے کے بعد خوشی منانا زندگی بھر کے جوڑ کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے. زندگی بھر کی جو سیونگ پہ انسان کو جو خوشی ہوتی اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تو اس دن خوشی منا. یہ اللہ کے پاس ہے. تو ایک آدھ بچی اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے یا لڑکا پیدا ہو جائے تو گھر کو چراغ آیا بلکہ کتنا جو ہے خوش نہ ہو جاتا. جو بیٹا پیدا ہوا تو اللہ کا فضل مل گیا بلکہ کتنا خوش نہ ہو جاتا. جم میں سے جو ہے 500 روپے جو ہے دوستوں کے لیے نہیں نکل رہے تھے، 100 کی نوٹ جو ہے جم میں سے نہیں نکل رہی تھی. اب بیٹا ہوا بولے تو دوستوں کو بھی کھلا رہا، جو ہے پڑوسوں میں بھی کھلا رہا. اب تک جو ہے دوستوں کو نہیں کھلا رہا تھا، اب دواخانے کی نرسوں کو بھی کھلا رہا، اب ڈاکٹروں کو بھی کھلا رہا. بلکہ جو ہے 1000 روپے جو ہے نرساں جو ہے بچے کو اس وقت تک نہیں دکھاتے جب تک کہ اس کے جم میں سے 1000 روپے نہیں نکالتے. تو اب تک اتنا بڑا بخیل تھا، کچھ بھی نہیں نکال رہا تھا، اب ایسا کیسا پیسے لٹا رہا، مٹھایا کھلا رہا، کھانے کی دعوت کر رہا. تو کیا بولتا، جی مول صاحب نہیں معلوم اللہ کی رحمت ہے بیٹی پیدا ہوئی، اجی مول صاحب نہیں معلوم اللہ کا فضل ہوا گھر میں چراغ پیدا ہوا، اسی لیے دادا بھی خوش ہے، دادی بھی خوش ہے، نانا بھی خوش ہے، نانی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، بہن بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے، سب لوگ خوش ہیں، اس لیے خوشی منا رہے ہیں. ارے بدبخت، تیرے گھر میں بیٹی آئی تو تیرے گھر کے لیے بیٹی جو ہے رحمت بن کے آتی. بیٹا پیدا ہوا تو ایک فیملی اور گھر کے لیے فضل بن کے آتا. لیکن یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کے بابا ہے، یہ مولا کائنات کے داتا ہے، یہ عبداللہ کے دلارے ہے، یہ آمینہ کے لخت جگر ہے، یہ عبد المطلب کے آنکھوں کے تارے ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حبیب خدا ہے. یہ جب پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کو ایک آدھ گھر کے لیے، محلے کے لیے، شہر کے لیے، ملک کے لیے، عالم کے لیے رحمت نہیں بلکہ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ مصطفیٰ آپ کو ہم نے تمام 18,000 عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بیٹا پیدا ہوا تو اتنا خوش ہوتا، یہ عالمین کی رحمت پیدا ہو رہی ہے، اب کتنا خوش نہ. اب فضل، اتنے پیسے گھر میں، ہاتھ میں فون نہیں تھا، پیسے جمع کے جو ہے EMI کے ذریعے سے جو ہے نیٹ کیش کے ذریعے سے فون خریدا تو کتنا خوش نہ ہو جاتا. یہ اللہ کا فضل ہے. پیسے جوڑ کے بلڈنگ بنا دیا، گھر کے اندر بڑا باہر لکھتا ھذا من فضل ربی، بول کے یہ میرے رب کا فضل ہے بول کے لکھتا. منع نہیں کر رہے اس کو، لکھ کتنا بڑا پورے گھر کو ھذا من فضل بنا لے تو کوئی آبجیکٹ نہیں. اللہ کا فضل ہے. گھر بھرو نہیں کرتا، دعوت کرتا. یہ دیوانے کو نہیں معلوم. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمایا، ارے انسان چھوٹے موٹے فضل ملے تو اتنا خوش ہو جا رہا، لیکن میرے حبیب کی شان تو سن ذرا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، کہ اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بندوں کو بلاتے ہیں. آپ روشن چمکتے چراغ ہے. وبشر، اور اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، شاہد